بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز شرکاء گروپ۔ آج بھی حمدہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالہ پاک تصدق سے سورہ قمر شروع کر رہے ہیں، جو کہ 27ویں پارہ میں ہے سورہ نجم کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن کریم کی یہ اسٹڈی جو ہے ہم نے شروع کی تھی سورہ فاطر سے، تو اب بحمدہ تعالیٰ 27ویں پارہ کی سورہ قمر سے شروع کر رہے ہیں۔ آج مسلسل اللہ کی توفیق سے پڑھا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ بڑا زبردست جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور انہوں نے جھٹلایا رسول خدا کو اور پیروی کرتے رہے اپنی خواہشات کی، اور ہر کام کے لیے ایک انجام مقرر ہے، وہ انجام ہو کے رہتا ہے۔ معزز شرکاء، ان آیات بینات میں رب ذوالجلال نے قرب قیامت کی بات کی ہے اور قرب قیامت کو ریلیٹ کیا ہے شق قمر کے واقعہ کے ساتھ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعظ و تبلیغ کا انداز اور اسلوب اپنایا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ قرب قیامت کی بات بھی کی ہے، قیامت کے وقوع پذیر ہونے کی بات کی ہے، چونکہ کفار مکہ منکرین اسلام قیامت کا انکار کرتے تھے، باس بادل موت کا انکار کرتے تھے۔ وہ سمجھتے ہیں، وہ جو منکرین ہیں، جو اسلام سے پھرے ہوئے ہیں، جو حق سے پھرے ہوئے ہیں، جو منکرین ہیں، وہ اب بھی اور قیامت تک ان کی روش یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، یہی دنیا ہے، یہیں سے کھا پی لو، لذتیں عیش کوشی کرو، قیامت کوئی نہیں آنی اور موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، بس جب مر گیا بندہ تو ختم ہو گئی بات۔ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے قرآن کریم نے، رب ذوالجلال نے اپنی شان صمدیت کے باوجود مختلف قسمیں اٹھا کے قیامت کے وقوع پذیر ہونے کی حقانیت کو بیان کیا ہے کہ وہ حق ہے، وہ ہونی ہے، قیامت آنی ہے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ سورہ قمر کی پہلی، اس کے اندر بھی اس کا آغاز بھی اسی بات سے ہو رہا ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اسی دوران سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بقی من دنیاکم فیما مضی الا مثل ما بقی من ھذا الیوم فیما مضی، یعنی دنیا کی مقررہ مدت میں سے اب اسی قدر وقت باقی ہے جتنا اس دن سے سورج غروب ہونے میں باقی ہے، یعنی کافی زمانہ گزر گیا ہے، اب وقوع قیامت میں تھوڑی ہی مدت باقی رہ گئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ وانشق القمر، اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اب اس میں جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ربط یہ ہے پہلے مضمون کے ساتھ کہ جب قیامت کی بات کی جاتی، یہ کہا جاتا کہ یہ دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، یہ زمین و آسمان، یہ نظام شمسی، یہ سب کچھ، یہ کائنات جو ہے وہ درم برم ہو جائے، ختم ہو جائے گی اور ایک نیا نظام آئے گا، قیامت برپا ہوگی، قیامت یعنی کہ یوم حشر ہوگا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ تو جب قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا جاتا تو اس کو کفار مشرکین اور منکرین آخرت جو ہیں وہ عجیب سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا یہ سسٹم، اتنا بڑا یہ نظام، یہ کیسے سارے کے ساتھ درم برم ہو سکتا ہے، یہ آسمان، ستارے، پہاڑ، اتنے بڑی قوی ہیکل جو چیزیں ہیں کیسے جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ دیکھو یہ جس طرح چاند جو ہے وہ اللہ کے حکم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے ہو گیا ہے،
دو ٹکڑے ہو گیا ہے. اتنا بڑا آسمان جو زمین سے بھی بڑا ہے، اتنا بڑا آسمان، یہ چاند، اتنا بڑا چاند جو ہے، جو کہ صرف انگلی کے اشارے سے اللہ کے حکم سے دو ٹکڑے ہو گیا ہے اور پھر اللہ کے حکم سے جڑ بھی گیا ہے. تو جب یہ چاند ایک اشارے سے آنن فانن دو ٹکڑے ہوتا تم نے دیکھ لیا، تو قیامت کا وقوع، قیامت جب آنی ہے تو پھر یہ سارے کا سارا نظام اللہ کے حکم سے درم برم ہو جانا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. علامہ قرطبی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مشرکین مکہ اکٹھے ہوئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ ہمیں چاند دو ٹکڑے کر کے دکھائیں. اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ ان فعلت تؤمنون، اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم مومن ہو جاؤ گے، ایمان لے آؤ گے؟ وہ بولے ہاں ضرور، ہم جو ہے نا وہ ایمان لے آئیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ایمان لانے کی غرض سے یا ان کو ایمان کی دعوت دینے کی غرض سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی، تو رب ذوالجلال نے ان کے مطالبے کو معجزانہ طور پر پورا کیا. اس رات 14ویں کی رات تھی، 14ویں چاند کی 14ویں تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مطالبہ کیا گیا تو رب ذوالجلال کی خدمت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کفار کہ اے اللہ، کفار نے جو مطالبہ کیا ہے اسے پورا کرنے کی قوت عطا کی جائے. چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کے مطالبے کو پورا کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا کے میدان میں سب کفار مشرکین جمع تھے. آپ نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا. ایسے لگا جیسے چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کی ایک طرف چلا گیا ہے اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف چلا گیا ہے. یہ منظر سارے کا سارا کفار مشرکین دیکھ رہے تھے. اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد دونوں ٹکڑے پھر دوبارہ آپس میں مل گئے. تو یہ سارا منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی فرمائش پوری ہو گئی. تو کفار مکہ نے جب یہ اتنا بڑا معجزہ دیکھا تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر ایمان لے آتے اپنے وعدے کے مطابق، لیکن اس کے باوجود ان کی ہٹ درمی، ان کی ضد، ان کا تعصب اتنا بڑھ گیا تھا کہ انہوں نے اس عظیم معجزہ کو دیکھ کر بھی کہا کہ ھذا من سحر ابن ابی قبشہ، یہ ابی قبشہ کے بیٹے کی نظر بندی کا اثر ہے. اس نے وہ آپس میں کہنے لگے کہ اس نے تمہاری آنکھوں پر جو ہے نا وہ جادو کر دیا ہے، سحر بندی کر دی، آنکھ بندی کر دی ہے. انہوں نے پھر اس کو سچا اس کو دیکھنے کے لیے انہوں نے پھر یہ کیا کہ جو قافلے باہر سے آتے، دور دور سے، دوسرے ممالک سے، ان سے وہ پوچھتے کہ کیا تم نے بھی یہ منظر دیکھا ہے؟ تو سب نے تصدیق کی. جہاں جن ملکوں میں اس وقت سورج چاند جو ہے وہ نظر آ رہا تھا، وہاں کی جب قافلے انہیں ملے تو ان سب نے کہا کہ ہاں ہم نے یہ منظر دیکھا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ ہر درم اپنی ضد پر قائم رہی. جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو پھر جو ہے نا وہ کسی قسم کا اس طرح کا اتنا بڑا معجزہ جو ہے وہ بھی سمجھانے کے لیے جو ہے نا وہ کارگر ثابت نہیں ہوتا. تو ہر درمی، تعصب جو ہے یہ بہت بڑی ایک لعنت ہے. تو اس سب کو دیکھ کر بھی وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمیشہ کی طرح ایک جادو ہے. اب وہ کہنے لگے کہ یہ اتنا بڑا زبردست جادوگر ہے کہ اس کا جادو صرف ہم پر ہی نہیں چلتا بلکہ آسمانوں پر بھی چل جاتا ہے. تو یہ سارا منظر جو ہے نا دیکھ کر بھی وہ اپنی ضد پر اڑے رہے. اور پھر ان کا وتیرہ ہمیشہ کی طرح کیا رہا؟ وکذبوا، انہوں نے جھٹلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا. انہوں نے کہا کہ آپ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ ساحر ہیں. آپ کی دعوت کو پھر بھی قبول نہ کیا اور واتبعوا اہواءہم، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہے. یہ خواہشات کی پیروی جو ہے، یہ اپنی خواہشات کی پیروی جو ہے یہ انسان کو اس لیول، اس حد تک پہنچا دیتی ہے کہ وہ شق قمر جیسا معجزہ دیکھ کر بھی ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتی. خواہشات کی پیروی جو ہے یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے. قرآن حکیم نے ایک اور مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ اے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. خواہشات کو معبود بنانے کی یہی صورت ہے نا کہ اتنے بڑے معجزات
دیکھنے کے باوجود حق کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح دی جا رہی ہے، اپنی خواہش کو سچا ثابت کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بس جو ہماری خواہشات ہیں وہی سچی ہیں، وہی برحق ہیں۔ اللہ اس کے رسول کے احکام کو بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تو جب اپنی خواہشات کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مقابل لایا جائے تو یہ خواہشات کی پوجا کی ایک صورت اور شکل بنتی ہے، یہی خواہشات کی پرستش ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے کفار، مشرکین، منکرین وہ اپنی سطح پر اس عذاب میں مبتلا تھے، اور عام لوگ جو اہل ایمان بھی ہیں، جو کلمہ گو بھی ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، ان میں سے بھی اکثریت جو ہے وہ قدم قدم پر اس جو ہے نا وہ قباحت میں ملوث ہوتی چلی جاتی ہے اور نظر آتی ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں، ہم اپنی خواہشات کی پیروی میں کس قدر اللہ کے احکام کو جو ہے نا وہ خاطر میں نہیں لاتے، اللہ اس کے رسول کے احکام کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں، ہم ان کو جو ہے نا وہ دوسرے نمبر پر لے آتے ہیں، ترجیحات میں سیکنڈری حیثیت دے دیتے ہیں، جبکہ اپنی خواہشات کو ہم پہلے نمبر پر لا کر ان کو ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ ہماری عملی زندگی کا حال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، کہیں ہم بھی اس روش پر چلتے چلتے اس حد تک، اس لیول تک نہ پہنچ جائیں کہ ہم بھی خواہشات کی پوجا کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی خواہشات کو، اپنے احساسات کو، اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں بھی ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی بلندی نصیب ہو سکے۔ تو بہرحال کفار مشرکین کی بات کرتے ہوئے قرآن حکیم کہتا ہے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ تو اس کے بعد وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ بہرحال ہر کام، ہر معاملہ جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچنے والا ہے۔ جس نے جو کیا ہے اس کے مطابق وہ اپنے انجام تک پہنچے گا، یہ نیچرل بات ہے، فطری بات ہے۔ جس نے برے عمل کیے ہیں، نافرمانی کی ہے، سرکشی کی ہے زندگی بھر، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ کر رہے گا، یعنی اس کو سزا ملے گی، اس کو دوزخ ملے گی، اس کو عذاب ملے گا، یہ اس کا مقدر بن گیا، اس نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنا یہ مقام ٹھہرا لیا۔ اور اس کے مقابلے میں جو شخص صاحب ایمان ہوا، عمل صالح کیے، نیک رہا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں رہا، تو وہ بھی اپنے نیک انجام کو پہنچ کے رہے گا۔ اس کو رب ذوالجلال اپنی قربتوں سے نوازیں گے، جنتوں سے نوازیں گے، اپنی محبت عطا فرمائیں گے، اپنی نوازشات سے اس کو سرفراز فرمائیں گے۔ تو ظاہر ہے ہر شے اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر کام کے لیے ایک انجام ہے، انجام ایک مقرر ہے، وہ ہو کے رہنا ہے۔ اللہ پاک نے یہ اصول بتا دیا تاکہ ہر شخص اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے اپنا جو ہے نا وہ دیکھ سکے کہ میں کس ڈگر پر چل رہا ہوں، میں کس انجام کی طرف جا رہا ہوں، قرآن حکیم کی یہ آیات ہمیں بار بار جھنجھوڑ کر جو ہے نا وہ حق کی طرف آنے کی دعوت دے رہی ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں آقا علیہ السلام کی اعلیٰ پاک کے تصدق سے قرآن مجید کی ان ہدایات، قرآن مجید کے ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔